بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دورہ قرآن کی 14ویں کلاس ہے، 14th کلاس، اور 8 اپریل 2020 وینسڈے کا دن ہے، اور میرا نام نکھت حیدر ہے۔ ہم لوگ آج انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کرنے والے ہیں، جو کہ پارہ نمبر 5 میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ اور ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم نے آیت نمبر 86 اور 87 کی تلاوت کی ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر 5 ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو لوگ فون پر موجود ہیں، جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں، سبوں کے پاس ایک قلم اور کاغذ ہوگا، کاغذ سے مراد میری کاپی ہے، اور سبوں کے پاس قرآن ترجمے کے ساتھ ہوگا، تاکہ آپ کی نگاہیں خود بھی چلیں ان ترجموں کے اوپر جو یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے دماغ میں ہر آیت کے ساتھ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہمارے دماغوں میں اس سے ایک ریلیشن شپ قائم ہو سکے، ہم اس آیت کے، اس رکوع کے، اس پیراگراف کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کچھ نشانات ہونے چاہیے، کچھ یادداشتیں ہونی چاہیے، جو اگر ہم لکھ لیں تو ہمیں فائدہ دے گا۔ ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی حفظ کے کلاس میں، اور انہوں نے ہم سے یہ بات بتائی کہ ایک عرب ٹیچر نے ان سے یہ کہا تھا کہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، حفظ کا طریقہ بتا رہی تھی وہ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو بھی یاد کرنا چاہتی ہیں اس آیت کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، اور پھر ہر لفظ کے اوپر نمبر لگائیے، 1 2 3 4 5 6، تاکہ آپ کو آرڈر بھی اور ترتیب بھی معلوم ہو۔
پھر آپ اس کو یاد کیجئے، اور پھر آپ دن بھر میں کتنی دفعہ بھی اس کو دیکھیے تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن نشیں ہو جائے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے یاد کرنے کا۔ اس بات کو سن کے ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ حالانکہ یہ بات پہلے سے بھی میرے ذہن میں تھی، لیکن کل یہ بہت زیادہ جیسے ایک دم کلیئر ہو گئی یہ بات کہ کیوں نہ ہم دور قرآن کے ہر دن کے کچھ لیسنس کو جو ہم لیتے ہیں اپنے لیے ایک اسٹیکی نوٹ کے اوپر لکھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں پر فریج میں لگا دیں یا کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جس پر میری نظر پڑے کہ آج میں نے کیا سیکھا، مجھے کس عمل کے اوپر ہونا ہے، یا اپنی کوئی کمزوری ہم لکھ لیں جو آج کے سبق سے ریلیٹڈ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس کمزوری سے نجات حاصل کرنی ہے، مجھے کس عمل کے اوپر ڈلنا ہے۔ یقین جانیں اگر اس طرح ہر دن کے سبق کو دن بھر میں 4 یا 5 بار دیکھا گیا اور لکھ کے کہیں پر ایسی جگہ پر، یعنی جب تو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ہم قرآن بند کر دیتے ہیں، ہم کاپیاں بند کر دیتے ہیں، پھر اپنے روزمرہ زندگی میں ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کیا جائے نا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ میرے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ینگ بھی ہیں ان کے پاس بھی ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ بوڑھے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اگر زندگی پوری ملی بھی تو وقت اتنا تیز گزر جاتا ہے، اور اگر ہم بڑی عمر کے ہیں پھر تو ٹائم کو نہ ہی سمجھے اپنے لیے۔ شیخ سعدی کا قول ہے، تاہم پڑھا ہے ٹائم مینجمنٹ میں، کہ وہ ہر دن یہ کہتے تھے، یا امام غزالی، ہم کو ہمیشہ ان دونوں لوگوں کے بارے میں مشکل آتی، کہ روزانہ صبح اپنے نفس سے ایک بات کرتے تھے، اور بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اے نفس، اے انسان، تو مر چکا ہے اور تجھے صرف یہ 24 گھنٹے کی مہلت ملی ہے، تجھے صرف یہ 24 گھنٹے کی مہلت ملی ہے۔ اب اس 24 گھنٹے کو جانے سے پہلے، دوبارہ مرنے سے پہلے اپنے لیے استعمال کر لے۔ اور پھر وہ 24 گھنٹے کو 24 الماریاں بھی کہتے تھے 24 گھنٹوں کو 24 الماریاں سمجھو، اور قیامت کے دن جب یہ ایک ایک الماری باری باری کھلے گی تو تمہارے اس 1 گھنٹے کی الماری میں سے اللہ کے پاس کیا نکلے گا؟ کیا تم اس کے لیے آج تیار ہو کہ اللہ کا سامنا کر سکو کہ ان گھنٹوں میں تم نے کیا ایسا کام کیا جو اللہ کے سامنے پیش کر سکو؟ تو یہ سارے سلف جو ہے نا، ہم سے پہلے کے نیک لوگ، انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاس تو آج کووڈ-19 کا خوف ہے تو ہم کچھ تیاریاں پکڑنے کے موڈ میں آئے ہیں، یا استغفار کی طرف آئے ہیں، یا توبہ کی طرف آئے ہیں، یا ہم اللہ کی طرف آئے ہیں۔ اس سے پہلے کے لوگ ہر دن ہی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ موت کی تیاری موت سے پہلے کر گئے۔ بعض اسلاف کے بارے میں یہاں تک ملتی ہے، خیر ہمیں شریعت اس بات کی، اس درجے کی اجازت تو نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی اپنے لیے یہ سوچے کہ اپنے گھر میں ایک قبر کھود کے رکھ لیتے اور اس میں تھوڑی سی دیر کو لیٹتے، اور پھر امیجن کرتے کہ وہ قبر میں ہے، پھر یہ سوچتے کہ یہاں پہ کیا حالات آنے والے ہیں، انسان کو کیا کچھ پیش آنے والا ہے انسان کو، اور پھر اس کے بعد اس فکر کو لے کے دن بھر اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے گویا کہ قبر میں لیٹے جانے کے بعد اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو موت کو اس درجے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا تھا، ہمیں نہیں یاد یہ بات، ہم نے کہیں پر پڑھی ہے یا کسی سے سنی ہے، کہ اپنے کپڑوں کے ہینگر میں انسان اپنے موت کے کفن کو بھی خرید کے لٹکا لے، تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ ایک دن اس لباس کو بھی پہننا ہے، اور یہی پہننے کے لیے رہ جائے گا اور باقی سب چھوڑ کے جانا پڑ جائے گا۔ تو
میرے پاس زندگی میں اتنا ٹائم اب نہیں رہا کہ میں سنوں اور میں بھولوں اور پھر میں سنوں اور پھر میں بھولوں اور پھر میں سنوں اور پھر میں بھولوں. میرے پاس زندگی میں اب یہ ٹائم آ گیا کہ میں سنوں اور اس کو لکھوں تاکہ وہ میرا علم قید ہو جائے اور پھر میں اس کو یاد کروں اور پھر میں اس کے اوپر عمل کر پاؤں. تو یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم بھی اور آپ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اسٹکی نوٹ کے اوپر زیادہ نہیں تو ایک عمل بھی، اگر روزانہ ایک عمل بھی اگر مل جائے اور یاد رہ جائے تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر زیادہ بھی کسی کو ملتا ہے اور وہ کہیں پر کسی پیج پر لکھتا ہے، کسی کاپی پر لکھتا ہے، تو پھر اپنی کاپی کو ایسے جگہوں پر رکھے جہاں پر اپنے لکھے ہوئے ہر عمل کے اوپر جس کو اسٹار کے ساتھ لکھا جائے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. ابھی تک اگر ہم نے نہیں کیا ہے نا تو کوشش کریں کہ پیچھے کے ریکارڈنگز کو جا کے سنیں اور اس میں سے جو آخری وقت میں ہم سیکھنے کی باتیں کرتے ہیں اس سیکھنے کی باتوں کو، پوری ریکارڈنگ کی بھی اگر ضرورت نہیں، صرف آخری حصہ بھی اگر سنا جائے گا تو بہت کچھ آپ کو مل جائے گا کہ ہم نے اور آپ نے اس دن کیا سیکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آتے ہیں اس بات کی طرف اور چلتے چلتے کل کی جو بات ہوئی تھی کہ کتنے لوگوں نے اس بات کو یاد رکھا. ایک چھوٹی سی بات آیت نمبر 79 کو کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کتنے لوگوں نے اس بات کو یاد رکھا کہ میرا ہر گھونٹ، میرا ہر کھانا، میرا ہر لطف اس کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اور اللہ کو یاد رکھا جائے گا اور اللہ کا ہی طرف سے اس نعمت کو سمجھا جائے گا اور اس محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرتے رہنا ہوگا. ہمیں سے بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے اب، جیسے کہ 13، 14، 15 ہے. اور اب یہ بتانے سے پہلے کہ ہم بھول جائیں کہ آج کی رات وہ رات ہے 15 کی جس میں کہ وہ حدیث ثابت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں جب اس وقت، یا آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین زمین پر نظر کرتے ہیں. اس حدیث میں یہ نہیں کہ آسمان دنیا پر آنے کے بعد ہی نظر کرتے ہیں، کہ جب زمین پر نظر کرتے ہیں تو ایمان والوں کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور جن کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایمان والوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم سب روزوں کی حالت میں ہیں اور افطار کے وقت جو انسان کو بھوک لگتی ہے مگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو گھونٹ اس کو ملتا ہے، جو نوالا وہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے، یعنی کسی بھی نعمت کا آپ کو اور ہم کو صحیح پتہ اور انعام کب سمجھ میں آتی ہے کوئی نعمت؟ جب آپ کے پاس سے چھین لی جائے اور پھر آپ کو دے دی جائے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھونٹ کتنا لطف والا تھا جو پانی کا تھا، محض ٹھنڈے پانی کا. وہ نوالا کتنا مزیدار تھا جو بھوک کی وقت میں ہم کو مل گیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب اپنی زندگی میں شکر کے اس جذبے کی طرف آئیں گے کہ جب اللہ کو یاد کر لیں گے احسانات کی وجہ سے تو پھر اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی، اور جب اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی تو انسان کے دن و رات بدل جاتے ہیں. اور جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ کے آئے کہ اللہ نے جہاد کے بارے میں اکسایا ہے اور جہاد کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا بات پڑھی تھی اور سمجھی تھی کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک جہاد ہے، اور یہ وہ انسان کر نہیں سکتا جو آخرت کو چوز نہ کر لے. آخرت کو چوز کر لینے والا، آخرت کو پسند کر لینے والا، آخرت کو اپنا ڈیسٹینیشن بنا لینے والا، وہ ہر لمحے کو ایک جہاد کی طرح جیتا ہے، ایک آزمائش کی طرح جیتا ہے اور سنبھل کے جیتا ہے. اور تقوی کی یہی مثال دی گئی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ تقوی کی کو ہمیں سمجھائیں. آپ نے کیسے سمجھایا تھا؟ ہم یہ بات جانتے ہیں
اور یہ حدیث ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن دوبارہ سنیے اور اپنے آپ کو اس حدیث کے اندر اتار کر یہ دیکھیے کہ ہم کہاں کہاں دنیا میں الجھ جاتے ہیں، کون سے وہ کانٹے ہیں جو میرے دامن سے لگ جاتے ہیں، کہاں کہاں پہ میں رک جاتی ہوں۔ کہ جب آپ نے کہا تھا کہ یا امیر المومنین، جب آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوتا ہے، ایسے راستے سے ہوتا ہے جو کہ تنگ ہے، پتلی ہے، چھوٹی ہے اور دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کیسے چلتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ پھر میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں سے نہ الجھ جائیں۔ تو بس آپ نے کہا یہی تقویٰ ہے، دنیا سے اس طرح دامن سمیٹ کے گزر جانا کہ ہم کہیں دنیا میں اٹک نہ جائیں، دنیا کہیں پر ہمیں روک نہ لے۔ اب آپ اور ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں کو ہی اگر اس پر جو ہے اس پہ ناپیں گے اور تولیں گے تو آپ اور ہم پائیں گے کہ اللہ اکبر، کہاں کہاں ہم دنیا میں اٹک گئے اور کہاں کہاں ہم نمازیں نہیں ادا کر پائے، کہاں کہاں ہمیں میرے گھر میں مال رکھا تھا اور کہاں کہاں ہم اس کی محبت میں مبتلا رہے، ہم نے ہاتھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیا۔ کل میری بات کسی سے ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے ماشاءاللہ، راحت آپا، پہلے بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نکت یہ بات سمجھ میں آئی جب آپ نے استقبال رمضان کا پروگرام کیا تو میں نے اپنے نوافل اور اپنے صدقات بڑھا دیے، نہیں تلاوت قرآن اور نوافل کو بڑھا دیا۔ اور کل وہ ہم سے یہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے آپ کی اس بات کو سن کر جب آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ جو میرے پاس سامان پڑے ہیں اے اللہ اسے ضرورت مندوں تک پہنچا دے، تو میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ہم نے فوراً، میرے پاس انڈیا میں کچھ چیزیں پڑی تھیں، ہم نے فوراً انڈیا فون کیا اور ساری چیزیں کہیں کہ میری وہ چیزیں اٹھا کے بانٹ دو، جس کو اس امید پر انسان رکھ چھوڑتا ہے میں کبھی جاؤں گی استعمال کروں گی، لیکن اتنی ضرورت تب بھی نہیں پیش آتی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے انسان کے پاس سیکھنے کے لیے، اور جب کوئی یہ باتیں کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ راحت آپا نے یہ باتیں کی تو میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں ایسے سیکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ سنتے ہیں اور پھر اس کے اپنے اوپر کچھ نہ کچھ چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے سنا اور میں نے عمل کر لیا۔ تو کتنی ضرورت ہے ہم سب کو اس طرح بننے کی، اور جو بولنے والا ہے اس کو ایسا بننے کی کہ جو بول رہا ہے اس کی ذمہ داری تو زیادہ ہے۔ آپ سب لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرے پاس جو علم آ رہا ہے اللہ رب العالمین مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم بھی رک کر کے یہ سوچیں کہ جو ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں میرا اپنا عمل اس کے اوپر کتنا ہے۔ اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف کرے، لیکن یہ باتیں بہت آپ کو اور ہم کو لمحہ فکریہ دیتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ہی گروپ میں ہوں گے لیکن ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اسی دوڑ اور اسی مسابقت کی کوشش کرنی ہے ہم کو اور آپ کو، ان دوڑنے والوں میں ہم کو اور آپ کو شامل ہونا ہے، اپنے دن بھر کے روٹین میں ان کانٹوں کو دیکھنا ہے جو مجھے اللہ اور اس کی نافرمانی سے، اللہ اور اس کی فرمانبرداری سے روک دیتے ہیں، اور ان کانٹوں کو دیکھنا ہے جو کہ مجھے اللہ اور اس کی نافرمانی پر جری کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر لمحہ ایک جہاد ہے، اور اس جہاد میں وہی آدمی، وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو آخرت کو اپنا ڈیسٹینیشن، آخرت کو اپنی طلب اور آخرت کو اپنی کامیابی بنا لے گا۔ یقین جانیں جتنی ہم اپنی نظر آخرت پہ جماتے جائیں گے نا، اتنا کامیاب بھی ہوتے جائیں گے، اور اتنا اس دنیا سے دل ہٹانے میں فائدہ ہوگا۔ جب چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے تو پھر اس کی محبت کیا فائدہ، پھر ان چیزوں سے محبت کی جائے، اپنے مال کو وہاں پہنچایا جائے جہاں پہ وہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا، اپنے ڈریسز کو وہاں پہنچایا جائے جہاں پہ وہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے، اپنے برتنوں کو وہاں پہنچایا جائے جہاں پہ وہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی تو آپ کو چھوڑ کے جانا ہے،
اور چھوڑ کے جانے والا یہ جان جائے کہ جن چیزوں کو ہم اپنے سینے سے اور کلیجوں سے لگا کے رکھتے تھے نا، اس لیے کہ ہم انڈین پاکستان سے آئے ہوئے لوگ اپنی ہر پرانی سے پرانی چیز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے انہیں۔ ہماری اولادیں، جس کو ہمارے پاس اردو میں کہا تھا نا کہ کباڑی کے مول بیچ دینا، اٹھا کے ایسے ہی کہیں پر ڈمپ کر دیں گی، تو پھر ہم اپنی زندگی میں اگر اپنے ہاتھ سے ڈمپ کریں نا، ڈمپ کرنا نہیں ہے، اللہ کے لیے دینا ہے اور نکالنا ہے، اس کا اجر پا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ وہ نہیں رکھنے والے ہماری اتنی چیزوں کو، ان کے گھروں میں ہماری بیکار چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ساری نصیحتیں ہم سیکھ رہے ہیں، ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ آج بہت ہی خوبصورت آیت جس سے کہ ہم گزرے، جس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 87 کا اور 86 کا، کہ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، آیت نمبر 87 اور 86 سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5 ہے، کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ سلام کے بارے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت اور اس کی برکت، بہترین دعا ہے۔ اور سلام ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، یعنی یہ پورا یہ لمبا جملہ ادا کرنا چاہیے، اور ایمان والوں کے لیے ایک دوسرے کو سے ملاقات کے لیے سب سے پہلی جو چیز میرے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری قرار دی گئی وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے دعا کے ساتھ ملاقات کریں، اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو قریب کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، اس لیے کہ ہم نے وہی الفاظ لوٹا دیے۔ مسند احمد میں ہے، اس حدیث سے مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے، تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی۔ پھر جب تیسرے صاحب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں ملی۔ تو یہ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ان 6 چیزوں میں سے ہے جو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ سلام کرنا ایک حق کے طور پر تو ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ ایک فرض کے طور پر عائد ہو جاتا ہے۔ جب کوئی سلام کرے تو جواب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک حق ہے کسی مسلمان کا کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اور یہ ہم لوگوں نے اجر تو دیکھ لیا نا، محض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں 30 نیکیاں ملتی ہیں کسی کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اتنی برکت موجود ہے، اتنی محبت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور تم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم آپس میں سلام نہ کیا کرو۔ تو گویا کہ یہ سلام میرے لیے اور کسی سامنے والے کے لیے محبت کو بڑھانے کا ہے، اور ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم جتنا اپنے گھر والوں سے، بعض اوقات اپنے بچوں سے محبت کی کمی یا اپنے رشتہ داروں سے محبت کی کمی کی تکلیف اور شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنا کم ہم اپنے گھر والوں پر سلام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے سلام کرنے میں جھجک، شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا بہت دنوں کے بعد کہیں پر ملے گا تو پھر ہم سلام کریں گے۔ سلام ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم دیوار کے اوٹ کے بعد بھی نکلیں تو سلام کریں، اوپر سے نیچے، ہم اوپر کی منزل میں ہیں، نیچے آئیں تو کوئی سامنے دکھائی دے تو سلام کریں۔ اپنے گھر والے لوگوں سے اگر ہمیں محبت بڑھانی ہے، اور کسے نہیں بڑھانی، تو پھر
اور کسی اجر نہیں چاہیے، اور کس کو ہاتھ کے مسافے سے اپنے گناہوں کو دھلانا نہیں چاہیے۔ کون اپنے گناہ جھاڑنا نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے گناہ جھڑیں؟ کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اب انگلیوں سے گناہ ہے، یا بعض حدیث میں ہے کہ پھر وہ جب جدا ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات جو سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی آ گئے جس کا تورات اور انجیل میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی جو ہے وہ رسول آ گئے جو کہ اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں میں پھر ان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ میں وہ نشانیاں دیکھوں جو آخری رسول کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ تورات کے عالم تھے اور یہودی عالم تھے۔ تو آپ نے کہا جب میں نے ملاقات کی تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اس کو بھی جس کو پہچانتے اور اس کو بھی جس کو بھی نہیں پہچانتے، اور راتوں کو اس وقت کھڑے رہا کرو اللہ کی عبادت میں جب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کون سے 3 عمل ہوئے؟ کھانا کھلانا، سلام کرنا، اور راتوں کو تہجد کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنا۔ یہ 3 ہیں جنت میں داخلے کا سامان۔ ایک ہی مشکل ہے، باقی 2 تو آسان ہے، 2 تو بہت آسان ہے۔ ایک ہی مشکل ہے کہ نیند کو توڑ کے آپ کو اور ہم کو اٹھنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سلام کے اندر جو برکت موجود ہے، جو محبت موجود ہے، یہ امت بالکل اس سے دور ہو گئی۔ الحمدللہ ہم سلام کرتے ہیں، مگر کن کو؟ جن کو پہچانتے ہیں۔ کیا صرف سلام پہچاننے والوں کو کیا جائے گا؟ یہ بات تو ضرور ہے کہ مسلمانوں کو ہی کیا جائے گا۔ کسی بھی غیر مسلم کو ہمیں سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اگر وہ سلام کرے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ پھر وعلیک، یعنی تم نے جو مجھ پر کیا ہے تم پر بھی ویسا ہی ہو۔ بس وعلیک جواب میں کہا جائے، اس کو پورا جواب دینے کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی ہدایت۔ لیکن مسلمان کے بارے میں ہے کہ کوئی سلام کرے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواب دے، پھر جب پورا سلام کرے تو پھر پورا جواب دے۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی پورا ہمیں کہتا ہے تو آپ نے اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے آگے نہیں فرمایا، کچھ بھی اس میں بڑھایا نہیں ہے کہ برکتہ ہو و کچھ اور ہو۔ یہ کچھ لوگ ہم کو یاد ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ اس طرح اضافہ کرتے ہیں، لیکن اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی نے مکمل سلام کیا ہے تو میرے لیے اس کا مکمل جواب ہی ہے، بس اس میں زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا بات ہم نے سیکھی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ جواب دیا جائے گا بلکہ سلام کو بڑھایا جائے گا اپنی زندگی میں، تاکہ محبت کو بڑھایا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہم یہ عمل انشاءاللہ۔ آج سے ہم اپنے گھر والوں کو سلام، وہ کہیں گے کیا ہو گیا ہے آج، کیا پڑھ کے آئیں، کیا سن کے آئیں، تو آپ کہیے گا کہ ہم نے یہ سن لیا کہ ایک بار سلام کرنے میں 30 نیکیاں ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دونوں چیزیں چاہیے اپنے گھر کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ بھی جواب دیں، آپ کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 88 پر ہیں۔ پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے
یعنی ایکسیپشنل کیس میں کیا ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کا، یعنی کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کا یا ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راستہ یا کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. اور ایک قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. گویا کہ یہاں پر منافقت کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان کے دعوے کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی. یعنی جب مدینہ اسٹیٹ بن گیا ایک اسلامک اسٹیٹ تو تمام ایمان والوں کے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ اب سمٹ کر اسلامک اسٹیٹ میں جمع ہو جائے. تو ان کو مسلمانوں کی اس سے کتنے سارے فائدے ہو سکتے تھے، اور فائدہ کیا تھا کہ ایک اسٹیٹ جس کے اندر کے مسلمانوں کی تعداد قوت کے لحاظ سے بڑھ جاتی. دوسرا یہ کہ جب دوسری قوم سامنے سے حملہ آور ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ایسے لوگ شامل ہو جاتے تھے، ان کی مجبوری کی وجہ سے وہ پکڑ کے لے جاتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں چلو. پھر ایسے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شریک رہتے تھے اور ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسے لوگ مارے جاتے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. پھر مسلمانوں کو جب ان کے ایمان کا پتہ چلتا تو مسلمان تکلیف میں ہو جاتے کہ ہائے ہم نے ایک ایمان والے کو قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں اور تمہاری طرف جو ہے وہ تم سے آ کے مل نہ لیں، ابھی تک ایمان ان کے دل میں پورا نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایمان پورا ہے تو پھر اللہ کے اس حکم سے کیا چیز ان کو روکے رکھتی ہے، کون سا فائدہ روکے رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان والوں سے آ کے مل نہیں جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی پوری اجازت دے دی کہ ایسے لوگ جو کہ بظاہر ایمان والے بنتے ہیں لیکن وہ سامنے دشمن قوم سے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں، ان کو تم اسی طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرو گے جیسے کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ کرتے ہو. اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے منافق تو ہیں جو تم سے صلح ہی چاہتے ہیں. پھر جو لوگ صلح چاہیں تو پھر تم کو خواہ الجھنا نہیں ہے، لیکن بعض دل کے اندر ایسا کینہ یا حسد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات ایسی آ جاتی ہے تو پھر فوراً وہ تمہارے ہمدرد اور دوست ہوتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، فوراً پھر اس میں تمہارے مخالف گروپ میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ ملتے ہیں نا آپ کو اور ہم کو، یہ 3-4 طرح. کوئی تو کھلا آپ کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے، دوست بنتا ہے لیکن کھلا دشمنی میں آ جاتا ہے اور بہت جلدی آ جاتا ہے. اور جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ اتنی جلدی سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی حرکتیں دیکھ کے آپ کو اور ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اے ہے یہ تو ایسا تھا، ایسا کیسے، یہ کوئی خاتون ایسی تھی، میری دوست ایسی تھی، ایسے کیسے ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کریں. جو جتنی جلدی اپنا لباس اتار دے اور وہ پردہ ہٹا دے اپنے چہرے کے آگے سے، اتنا فائدہ ہے آپ کو اور ہم کو. جو جتنی جلدی اپنی اصلیت کے اوپر آ جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زیادہ دھوکہ کھانے سے بچ گئے نا. ہم زیادہ دھوکہ کھانے سے بچ گئے، اور کسی کو آپ اور ہم پہچان گئے. دیر سے پہچانیں گے تو دیر تک دھوکے میں رہیں گے، پتہ نہیں کہاں دھوکہ کھا جائیں گے. جتنی جلدی پہچان جائیں گے، جتنی جلدی وہ اپنی اصلیت پہ آ جائے گا، اتنی جلدی ہم اس سے محتاط ہو جائیں گے. تو منافقت جو ہے نا ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ اصلی منافقت ہو یعنی عقیدے میں منافقت ہو یا وہ عمل کے اندر منافقت ہو. اب تو عقیدے کے منافق ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایمان کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دھوکے کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پائے جائیں گے. ان کو اللہ رب العالمین اتنا شدید عذاب دے گا جو کفار کو بھی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے جھوٹ بول کر کہ ہم ایمان والے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے راز لیے اور مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر کھوپا. اسی طرح
ہمارے پاس جو ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں جس میں ہمارا ہی دوست ہمارے پیٹھ میں خنجر بھونک دیتا ہے، یا ہمارے مخالف ہو جاتا ہے، یا کہیں پر جو چیز ہم اس سے امید نہیں لگاتے وہ کر گزرتا ہے، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس تکلیف کا ازالہ کیا ہے؟ اس تکلیف کا ازالہ اور اس تکلیف سے نکلنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سامنے والے کو آپ پہچان گئے، اور بعض اوقات دیر سے ہی صحیح پہچان تو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف اس لیے کم ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے کہ ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے، اور کم ظرف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کم ظرف ہی ہوتا ہے۔ کم ظرف کے لیے کوڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا جو ظرف تھا اس نے دکھا دیا۔ اب آپ اور ہم کوڑھیں کیوں؟ کوڑھن سے اپنے آپ کو نکال لیجئے۔ ایک بار کسی کی شکایت ہم نے اپنے ہی، ایک دفعہ ہم لوگ اپنے ہی گروپ میں جب ہم عالم کا کورس پڑھ رہے تھے، تو کوئی میرا ہی ساتھی، اتنی تکلیف، حالانکہ وہ ایڈمن بھی تھیں، مگر عجیب رویہ، اتنا حسد کہ لگتا تھا کہ یا اللہ دین سیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ واقعہ ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اچھے گروپ میں اور اچھے لوگوں میں آپ کو یہ تکلیفیں نہیں آتی ہیں، آتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے ایک ٹیچر سے اپنے دل کی تکلیف بیان کی۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کیوں یہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو شیخ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اپنا ظرف دکھا کے رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے لیے کڑھانے اور دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کے لیے جمی رہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس تکلیف کے برداشت نہیں، تکلیف ایسی ہوتی تھی کہ ہر دن ہم یہ سوچتے تھے آج ہم کو کلاس میں جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک گروپ کے ہم بھی ایڈمن تھے۔ اب یہ جو مقابلے بازی وہاں پر شروع ہو گئی کہ نہیں، سب روم کے ایڈمن ہم کو ہی ہونا چاہیے تھا، شاید ان کو کیوں بنایا گیا، وہ ایک عجیب تکلیف دہ عمل تھا۔ تو ہم نے ہر تکلیف اٹھائی الحمدللہ، اور اپنے آپ کو جما کے رکھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے اس نام کے ساتھ آتے ہیں کہ عالمہ نکھت حیدر۔ ورنہ اگر میری تکلیف، وہ آنسو جس میں کہ ہم بہہ جاتے، تو شاید آج یہ دن نہ ہوتا۔ تو آپ کو تکلیف کے اوپر قابو پانا، اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اور صحیح بات کے اوپر جمائے رکھنا، اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے تکلیف دی ہے تو پھر ہم بھی اپنے جامے سے باہر ہو جائیں۔ آپ اور میرا رویہ، آپ کا اور ہمارا رویہ ظرف کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ عزت کی، ہمیشہ پہل میں نام لیا کہ یہ ہماری پہلی ایڈمن ہیں، یہ ہماری بڑی ہیں، یہ ہماری انچارج ہیں، لیکن میرے جملے کا کبھی دل کے اوپر کسی کے اثر نہ ہوا۔ تو اپنا جو میرا کام تھا وہ ہم کرتے رہے الحمدللہ۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ رویے آپ کو زندگی میں جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا، تو بہت فائدہ دیتی ہیں، بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اور آپ اگر اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے لیے ساری چیزوں کو برداشت، یہ راستے میں تو آئیں گے نا یہ کانٹے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو نواز دیتے ہیں۔ اس کی قدردانی تو سب سے بڑی قدردانی ہے، جو کہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کوئی آپ کی اور میری قدردانی کرے نہ کرے، کہیں پر آپ کا نام آئے نہ آئے، کوئی آپ کو ویسا سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی آپ کو ویسا جانے یا نہ جانے، شکر ہے کہ رزلٹ انسانوں کے ہاتھ سے نہیں آؤٹ ہونا ہے، شکر ہے کہ رزلٹ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں آؤٹ ہونا ہے، اور وہ ہماری ہر کیفیت کو جانتا ہے اور ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا الحمدللہ کہ ہم اپنے ظرف کے مطابق ڈیل کریں گے، کسی کم ظرف کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے زندگی میں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 94 پر۔ سورۃ النساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔
اگر تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر یہ منع کیا گیا مسلمانوں کو، اور اس سلسلے میں کہ اگر تم کبھی ایسا ہوا صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ وہ زمانہ اسلام اور کفر کا تھا اور لوگ کلمہ لا کے مسلمان ہو رہے تھے، تو بعض اوقات بعض جنگ میں یا کبھی بعض حالات میں بعض ایسے لوگوں کا بعض لوگوں نے قتل کر دیا جب کہ انہوں نے سلام کیا، جب کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، تو انہوں نے یہ سمجھا اور یہ غلطی ہوئی کہ شاید یہ قتل ہونے کے خوف سے یا جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے خوف سے مجھے سلام یا کلمہ پڑھ رہا ہے یا سنا رہا ہے۔ اسی میں اسامہ بن زید کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جب آپ کسی جنگ میں کسی کافر کے اوپر اپنے طور پر کسی کافر کے اوپر چڑھ گئے اور آپ نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے یہ سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اور جب آپ نے آ کے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ تکلیف میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ آپ کو اسامہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، آپ ان کے زید بن حارث کے بیٹے تھے نا، آپ کو اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے، زید بن حارث کو ہی آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اے اسامہ، کیا ہوگا اس دن؟ تو نے یہ کیسے سمجھا کہ اس نے یہ کلمہ اپنی جان کو بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اور کیا ہوگا اس دن جب یہ کلمہ تیرے مقابلے میں سامنے کھڑا ہوگا اور اس دن یہ اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی اپنے اس عمل کے اوپر کہ میرا جی چاہا کہ کاش کہ میں پہلے ایمان نہ لاتا اور آج میں ایمان لاتا اور میرے پچھلے سارے گناہ دھل جاتے۔ تو یہ ہے کہ یہ غلطیاں بعض صحابہ سے ہوئیں، اور اس میں جو چیز بعض اوقات غلط فہمی تحقیق کی بات ہو رہی ہے نا، کسی بھی رزلٹ کے اوپر کنکلوژن کے اوپر فوراً جمپ نہیں کر جانا چاہیے، تھوڑا سا وقت دینا چاہیے۔ ہم سب بہت جلدی، اور ہم ابھی تو پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، ہم تو ایسے ہیں کہ ہم کسی کو جلدی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کوئی کسی کی بات اپنے منہ کے اندر ہے اور ہم فوراً کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہ بھائی جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے اس کو سن تو لیں تسلی کے ساتھ۔ یہ آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے کا معیار ہے یہ، کہ آپ صبر کے ساتھ کسی کی بات کو سنیں اور کسی کو کچھ بولنے کا موقع دیں، چاہے وہ بات آپ 200% جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود سننا چاہیے، اور پھر سننے کے بعد تسلی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ آپ اور ہم جب فوراً نہ کر دیتے ہیں پھر سامنے والے کو کچھ ہم سمجھا بھی نہیں پاتے۔ پہلے اس کی بات بغیر نہ بولے ہوئے اور غلط ہے بولے ہوئے پورا سنیں، بات کہہ لینے کے بعد اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میری بات تو اس نے سن لی ہے نا، اب اس نے مجھے سنا ہے تو اب میں اس کو سنوں گی۔ وہ اپنا دل کھول لیتا ہے آپ کی بات سننے کے لیے۔ پہلے اس کو پورا سنیں، پھر اس کے بعد بولیں، اور پھر ہمدردی کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ سمجھائیں کہ بات جو مجھے پتہ ہے وہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ مان لیتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے، لیکن آپ اور ہم نہ سے اوپر اٹھیں اور غلط ہے سے اوپر اٹھیں، غلط بات کو بھی سنیں تسلی کے ساتھ، پھر سمجھائیں کہ اصل بات اور اصل واقعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 95 پر ہیں۔ آیت نمبر 95۔ مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے والے لوگ تو عبداللہ ابن مکتوم
نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل جہاد میں جانے کا تو کرتا ہے، لیکن میں مجبوری کی بنیاد پر گھر میں بیٹھا ہوں. یعنی اندھے تھے نا، آنکھیں نہیں تھیں آپ کی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھنے والے کی بات کی ہے. یعنی جس کے پاس عذر ہو تو وہ بیٹھ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے وقت میں جب کہ آپ جنگ تبوک کے موقع سے گئے تھے، آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں، صحابہ سے یہ فرمایا تھا راستے میں کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں جنہوں نے کوئی گھاٹی عبور نہیں کی، کوئی مشقت نہیں اٹھائی تمہارے ساتھ سفر کی. 1 مہینے کی مشقت اور گرمی کا سفر میں اور بھوکا پیاس سے کو جھیل کے صحابہ گئے تھے تبوک کے جنگ میں، رومن اتنی بڑی حکومت سے لڑنے کے لیے. تو آپ نے واپسی کے سفر میں یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھ کے اس کا اجر پاتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری مشقت جیسا اجر کوئی مدینے میں بیٹھ کے پا رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے؟ آپ نے کہا ہاں، اس لیے کہ عذر نے ان کو روکا. الحمدللہ وہ کسی جو ہے نا ریزن کی وجہ سے رکے رہے، ورنہ رکنے والے نہیں تھے، ورنہ رکنے والے نہیں تھے. تو یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے اور ربی کی مثال بھی دے کے آپ کو بتا چکے. وہ لوگ جو مساجد کے لیے جاتے رہتے ہیں اور جب بڑھاپے میں نہیں جا پاتے ہیں، وہ جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر بڑی عمر کیا ہو کے نہیں کر پاتے ہیں. ہم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں پھر کبھی بڑی عمر میں جا کے ہماری نمازوں کا ہم کو ہوش نہیں رہتا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اجر لکھو میرے بندے کے لیے. اگر وہ صحت کی حالت میں ہوتا تو کبھی نہ رکتا. تو ہم اللہ کے پاس اپنے لیے ثواب جاریہ بنا سکتے ہیں جب ہم صحت کی حالت میں وہ کریں، ٹائم رہتے ہوئے وہ کریں، اور جو کہ اللہ کو پسند ہے. تو جب اگر کسی وقت مصروف ہو جائیں، بیمار ہو جائیں یا کسی مجبوری میں گھر جائیں، ہمارا اجر ہم کو ملتا رہے گا. اسی پر بات کرتے ہیں جن لوگوں کو ایام بیز رکھنے کی عادت ہے، ماشاءاللہ 13، 14، 15. تو اب کبھی کبھی بعض خواتین کو ایسے انہی دنوں میں پیریڈ آ جاتے ہیں. اب وہ چونکہ 3 ہی دن کا اجر ہے تو پھر یہ 3 دن ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو پھر کیا وہ بیچاریاں کیا کریں؟ پھر اس کا اجر کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا اجر حاصل ہو جائے گا جب کہ وہ ہر مہینے رکھتی ہیں، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے، اس منع کی وجہ سے نہیں رکھ رہی، تو ان کو ان 3 دنوں کے روزے کا اجر ملے گا ہی ملے گا، اس لیے کہ ان کو رکاوٹ نے روکا ہے، رکنے والی نہیں تھیں. تو یہ زندگی کے ہر عمل میں اس بات کو پکڑ لیجئے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس دن اب کسی وجہ سے اگر ہم رکے بھی کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین اس کا اجر پھر بھی لکھتے ہیں اور پھر بھی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایام بیز وہ روزے ہیں مہینے کے 3، چاند کی 13، 14، 15، جن 3 روزوں کا اجر پورے مہینے کے برابر ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. اور جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، وہ صائم الدہر ہے، یعنی پورے زمانے کا روزہ رکھنے والا. یعنی کوئی دن اس کے روزے سے خالی نہیں گیا. ہمیں سے کون ہے جو صائم الدہر بننا نہیں چاہتا؟ روزوں کا اجر آپ کو پتہ ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا روزے کا تو اجر میں ہی ہوں. ہر چیز کا ایک اجر ہے لیکن روزے کا اجر تو میں ہی ہوں. تو یہ 3 دن کے روزے بڑے قیمتی ہیں. کسی کو جو کوئی رکھ سکے اپنی زندگی میں، وقت نکال کر ضرور رکھنا چاہیے، صبر کر کے ضرور رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ عام دنوں کے روزے رکھنا مشکل اس لیے ہو جاتے ہیں، گھر کے کام اسی طرح رہتے ہیں، گھر والے روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، تو آپ کے اور میرے اوپر یہ مشقت آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے لیے صبر کریں گے، اس اجر پر صبر کریں گے جو کہ مہینے بھر کے روزے میں کا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر وہ مہینے بھر کا اجر آپ کو اس مشقت کے اوپر ڈال دے گا اور آپ اس کو بہت آسان سمجھیے گا انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرما رہے ہیں. ایک ہی منٹ دیجیے گا.